اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت پڑھنے والی محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ انہیں سنتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں، صحت میں اور آواز میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترمہ قرۃ العین ندیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ ہمارا ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ نور ہدایت پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ہر گھر تک اللہ کا کلام پہنچے، کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، علماء کی زبانی وہ پیغام پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین تھے، صحابہ کرام کس انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، اہل بیت عظام نے کس انداز میں قربانیاں پیش کی ہیں، کس انداز میں زندگی بسر کی ہے، یہ سب ہم جاننے کی علماء کرام سے کوشش کرتے ہیں اور آپ تک پیغام پہنچانے کی نور ہدایت کے پلیٹ فارم سے پچھلے سوا دو سال سے کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کی بدولت جڑ گئے ہیں، چاہے وہ نعت خواں ہوں، چاہے وہ علماء اکرام ہوں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کراچی کے حالات کی بدولت کوئی گیسٹ آپ کے نہیں آ پاتے، کچھ 100 قسم کی مجبوریاں، 100 قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک سلسلہ چل گیا ہے۔ جب ایک سلسلہ چل جاتا ہے تو آپ کے ساتھ کافی لوگ جڑ جاتے ہیں، جب کافی لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ صرف پروگرام پر فوکس کریں، پروگرام کرتے چلے جائیں۔ الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کسی بھی موضوع پر یہاں بات نہ کی ہو، ہم نے ہر موضوع پر الحمدللہ کوشش کی ہے، مختصر سے وقت میں کسی بھی موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر موضوع پر، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عدت پر بات کی تھی، اس سے پہلے ہم نے طلاق پر بات کی، ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بہت سے پروگرامز کیے، ہم نے الحمدللہ ربیع الاول کی بات ہو تو سرکار کی ولادت پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان کی نشریات ہو تو ہم اس سے پہلے رمضان کا تو سلسلہ ہی ایک الگ ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کو اسلامک پروگرام کا سلسلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے رمضان میں بھی اپنے پروگرامز کیے۔ محرم کی بات ہو تو ہم نے محرم میں یہ کوشش کی ناظرین تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ واقعہ کربلا ہے کیا، اس واقعے کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، واقعے کے اندر بھی ایک واقعہ ہے، ایک نہیں ہے بہت سے واقعات ہیں۔ کربلا کوئی ایسا نہیں ہے کہ رات کو سوئے صبح کربلا کی طرف چلے گئے، نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جب امام علی مقام چھوٹے تھے تبھی ارشاد فرما دیا تھا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرمایا حضور آپ کا یہ شہزادہ آپ ہی کے امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا، پھر مٹی دی گئی۔ بہت سی روایتیں، بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان سب پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، علماء اکرام اور مناقب بھی ہم سنتے چلے آئے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے بڑھاتے آج ہم الحمدللہ ربیع الاول کے قریب ہیں۔ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد ربیع الاول کی بھی آمد ہے، پھر ہم ربیع الاول میں حضور کا جشن منائیں گے، اور ہر جگہ آپ کو جشن کا سلسلہ نظر آئے گا۔ کیوں نظر آئے گا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، کہ جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات سجائی گئی، بنائی گئی، تو ان کی آمد پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ جن کے پیٹ میں مڑوڑ ہیں، مروڑ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ابھی سے ہی ارد گرد دیکھ لیں، کوئی فضول خرچی کر رہا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیں کہ جناب کیوں فضول خرچی کر رہے ہو، فلاں بچی کی شادی کرا لو۔ ربیع الاول میں یہ لوگ سارے نکل کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فضول خرچی کر رہے ہو، سرکار کا میلاد کیوں منا رہے ہو، کسی کی شادی کرا دو ظالموں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ابھی سے ہی اپنی نظروں کو ادھر گھمائیں اور دیکھیں کہیں فضول خرچی ہو رہی ہے تو ان کو پکڑ کے ان کا گریبان پکڑیں اور بولے کیا کر رہے ہو، کسی غریب کی شادی کرا لو۔ تو ربیع الاول میں جو ہے نا مہربانی کر کے ڈسٹرب نہ کیا کریں، کیونکہ ہر انسان، ہر مسلمان، ہر فرقہ، ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر کوشش کرتا ہے اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے، لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے، شریعت سے باہر نہیں جانا چاہیے، شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں تبدیل ضرور ہوئی ہیں، لیکن قرآن تبدیل نہیں ہوا، صاحب قرآن کا فرمان تبدیل
نہیں ہوا، لیکن کچھ نرمیاں ضرور آ گئی ہیں۔ علماء اکرام کے فتاوے کے ذریعے بہت سی نرمیاں ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ قرۃ العین ندیم صاحبہ موجود ہیں، باقاعدہ ہم ان سے کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا قرۃ العین صاحبہ آپ کی آواز میں ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جی۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، میرے خواب میں تم آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، یہ بڑی عنایت ہوگی، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا پروانہ، تمہارے خزانے میں کیا کمی ہوگی، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، سدرات المنتہا عرش باغ حرم ہر جگہ پڑ چکے مصطفیٰ کے قدم، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، یہ مرید مر رہا ہے کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سفر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ
आका जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रही थी मोहतरमा कुर्रतुल ऐन नदीम साहिबा। अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा, ये बताइएगा कि बचपन से ही नात शरीफ पेश कर रही हैं आप? जी, मुझे बचपन से शौक था, सनदें मिली हैं मुझे और माशाल्लाह से अवार्ड ट्रॉफीज़ वगैरह मिली हैं। स्कूल मैंने में स्कूल्स में भी ही मिली हैं और वैसे भी मैंने सिविक सेंटर में कराची मजदूर यूनियन के तहत एक नात हुई थी, प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था जिसमें जो है ना एडी के जो सीनियर जो थे उन्होंने मुझे ट्रॉफ़ी दी कौन थी। से सन की बात है? ये तो मैं उस वक़्त सन की तो मैं नहीं बता सकती, या इतना मेमोरी नहीं है मेरी। थोड़ा ये है कि मैं 9 क्लास में थी तब मेरे को ये अवार्ड मिला था। अच्छा, कुल कराची में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की थी। तो ये है कि बहुत बचपन से, और कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा हेल्प की इस बारे में, क्योंकि शादी के बाद मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है और इस फील्ड में आना है। आप तब से कोशिश कर रही हैं? जी माशाल्लाह। अच्छा, कभी किसी मुकाबले में आपने बचपन में 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में कभी कंपटीशन में हिस्सा लिया हो? बचपन में हाँ, एक स्कूल की प्रोग्राम था तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था। तो उसी में मैं बता तो रही हूँ कि आपको, उसमें मुझे अवार्ड मिला था कि पूरी कराची में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की थी। जी। तो यकीनन जब आपकी अव्वल पोजीशन आई होगी, शौक बढ़ गया होगा और ज़्यादा। जब बंदा कहीं विन करता है तो शौक और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरी वालिदा को भी बहुत शौक था मुझे इस फील्ड में और वो बहुत ज़्यादा मुझे करती थी, लेकिन आज वो होती, अभी चंद महीने हुए उनकी डेथ को। तो बस मैं कहती हूँ कि उसके बाद मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें चली गई थी कि मैंने बोला कि नहीं, माँ के बगैर जीना क्या होता है। मैं तो समझती थी कि माँ के बगैर जी नहीं सकता बंदा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि तुम आगे बढ़ो, तो बस मैं आगे बिल्कुल बढ़ी। जी, बिल्कुल नाज़रीन इकराम, ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि माँ के बगैर तो यकीनन इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी हो जाती है और इंसान वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुखी होता है, लेकिन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी किसी ने आना है, कभी किसी ने जाना है। कल वो गए हैं, आज हम चले जाएंगे, परसों कोई और चला जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन दुआ हमेशा ये करनी चाहिए कि जिसका भी ख़ात्मा हो ईमान पर हो। अल्लाह पाक सबका ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। मैं 2 अशार इजहार शुक्राने के तौर पर हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, क्योंकि जब कोई मुफ्ती साहिबान नहीं होते फिर मैं गुफ्तगू भी करता हूँ, साथ साथ कभी कभी कोशिश करके कलाम भी पेश करता हूँ, अपनी हाज़िरी भी लगाता हूँ। नात ख़वान हज़रात हमारे साथ होते हैं, उनसे भी हम सुनते रहते हैं। इंशाअल्लाह कुर्रतुल ऐन साहिबा से भी हम कलाम सुनेंगे एक और, लेकिन मैं चाहूँगा अपनी हाज़िरी पेश करूँ। आप सबसे गुजारिश है 2 बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत दुरूद इस्लाम पेश कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
اور جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی پلکوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ بے شک ہر انسان، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ سرکار اپنے دامن میں چھپائے رکھے، اور ہر انسان چاہتا ہے میرے آقا میری بات بنائے رکھیں۔ اور اس کلام کے اندر جب سوا نیزے کی بات آتی ہے، سورج کی بات آتی ہے، جب قیامت کا وقت ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، نہ بیٹا والد کا ہوگا، نہ کیمرہ مین میرا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی آپس میں کسی کا نہیں ہوگا، سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہوں گے کہ ہمیں کہیں حضور کی جھلک نظر آ جائے اور ہم اپنی شفاعت کا پروانہ لیے جنت کی طرف چلے جائیں۔ لیکن یقین مانیے ناظرین، وہاں ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہوگا، ہزاروں سالوں کے برابر ہوگا، تو یقیناً افراتفری کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہم یہاں کسی بڑے وزیر سے یا کسی چودھری سے، بڑے ملک سے ملنے اگر چلے جائیں تو ہم تیاری کر کے جاتے ہیں جی، کسی وڈیرے سے ملنے جائیں تو باقاعدہ وی آئی پی ڈریسنگ کرنے کے بعد لش پش ہو کر ٹیپ ٹاپ کر کے ہم جو ہے جناب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سا کیڑا ہے، دنیا کا چھوٹا سا کیڑا، تو یقین جانیے وہ بارگاہ رسالت مآب ہے، پھر وہ بارگاہ خدا بندی ہے۔ وہاں جب انسان جائے تو اس کو اپنے دل کو صاف رکھ کے جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا ہوگا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام جو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، علماء اکرام کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، علماء کی صحبت کو اپنانا ہوگا، علماء اکرام کی بات کو سن کر ماننا ہوگا، تبھی ہماری زندگی بھی بن سکتی ہے اور جنت بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر ہم نہیں مانیں گے، زندگی تو بن جائے گی لیکن ساتھ میں ہم جہنم بھی بنا رہے ہوں گے۔ ہمیں جہنم نہیں بنانی، قبر کی تیاری کرنی ہے۔ قبر کہتی ہے بندے آ میری طرف، لیکن یاد رکھنا میرے اندر بڑا اندھیرا ہے۔ قبر کہتی ہے میرے اندر کیڑے بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ قبر کہتی ہے آتے ہوئے روشنی لے کے آنا۔ اب روشنی ایسی تو ممکن نہیں ہے نا کہ موبائل کی ٹارچ لے کے جائیں، وہ روشنی آپ کے دل کی روشنی ہے جو قبر میں جا کر رونق پیدا کرے گی۔ سرکار سے عشق کا اظہار کرتے رہیں، حضور سے ٹوٹ کر محبت کریں، دنیا ایک طرف، سرکار سے عشق والہانہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی جنت بھی بنے گی اور اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی بھی بنے گی۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ انشاءاللہ قرۃ العین صاحبہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، ان سے کل بھی ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کل ہم ان سے 2 کلام سنیں۔ قرۃ العین صاحبہ میں امید کرتا ہوں آپ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا ابھی ہم نے 14 اگست منائی ہے نا، 3 دن پہلے 14 اگست ہم نے منائی ہے، تو 14 اگست ہمیں کچھ پیغام دے کر چلی گئی ہے، اور ہم 14 اگست میں الحمدللہ ہم نے خوشیاں بھی منائی ہیں، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نوافل بھی ادا کیے ہیں اور دعا بھی کی ہے۔ مسلمانوں کی بھی بات کروں، میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں نے تو یقیناً اب ہمیں پیغام جو پاکستان کا ہے اس کو اپنانا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، ہر پاکستانی کا خیال رکھنا ہے، میں بھی رکھوں گا، آپ بھی رکھیں، سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل دوسرے پروگرام کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔